الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب لرنرز، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ہمارے چینل فہم الاسلام سے دین اسلام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھ رہے ہوں گے۔ ہم نے اپنے چینل فہم الاسلام پر دین اسلام کو سیکھنے کے لیے ویڈیو سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ ان ویڈیوز میں ہم سب سے پہلے اسلام کے 15 حرام کردہ اعمال کو سیکھ رہے ہیں۔ تو آج جس گناہ کے بارے میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے منافقت۔ منافقت کیا ہوتی ہے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو منافقت یہ ہے کہ ظاہر کچھ کرنا جبکہ حقیقت میں کچھ اور ہونا، یا کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور۔ تو آئیں منافقت کے بارے میں جاننے کے لیے ہم سورہ الصف کی ورس نمبر 2 اور 3 سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ سورہ الصف کی ورس نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ پھر ورس نمبر 3 میں ہے کہ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے۔ تو اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور، یہ منافقت ہے اور یہ بڑا جرم ہے۔ اب ہم اس کبھی گناہ منافقت کو 2 اینگل سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ان میں سے ہے منافقت فی الایمان اور دوسری ہے منافقت فی الاعمال۔ منافقت فی الایمان یہ ہے کہ ایمان ظاہر کرنا لیکن ایمان والے نہ ہونا، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 14 ہمیں اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایمان والوں سے یہ لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ منافقین کی ایک اور روش کے بارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 61 ہمیں رہنمائی کرتی ہے، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کبھی ان منافقین سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی طرف آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ لیکن کے مزید طرز عمل کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 67، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں، اور یہی فاسق اور بدکردار ہوتے ہیں، یعنی یہ منافق لوگ۔ پھر ان منافقین کی ایک اور روش کے بارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 142 ہماری رہنمائی کرتی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بڑی ہی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور یاد الہی تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو ان تمام قرآنی آیات کی روشنی میں ہم نے منافق فی الایمان کے بارے میں جانا کہ وہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کے کلام اور رسول اللہ کی طرف بلایا جائے تو منہ پھیر لیتے ہیں، بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، نماز کی طرف سستی اور کاہلی سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کرتے ہیں، لہٰذا یہ منافقین ہی فاسق اور بدکردار ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ منافق فی الاعمال کون ہوتا ہے اور اس کی کیا نشانیاں ہیں۔ تو منافق فی الاعمال وہ شخص ہے جو ایمان والا تو ہے لیکن اس کے اعمال جو ہیں وہ ایمان والے نہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، امانت دی جائے تو اس میں خیانت کر لے۔ حدیث صحیح کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ایسے منافق فی الاعمال کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 33، جس کا سٹیٹس یہ کہ یہ صحیح ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ تو منافقین کی تمام روشوں کے بارے میں قرآن اور حدیث سے سیکھنے کے بعد اب ہم قرآن کی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ایسے منافقین کو کیا وعید سنائی گئی ہے۔ تو اس سلسلے سورہ النساء کی آیت نمبر 145 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اتنی سخت وعید سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منافقت کتنا کبھی گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بڑے اور کبھی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ چینل دین اسلام کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ اسلامک ویڈیوز اینڈ ڈونٹ forget to subscribe, like, comment and share our channel. You can contact us on Facebook, YouTube and Insta.